فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين
يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تمجید، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جو اکیلا تن تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر ہے۔ اسی کے لیے اسماء و صفات ہیں جس کے ذریعے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین نے جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک سلسلے سے گزار کے اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس شریعت مطہرہ کو قلب اطہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں اس شریعت کو اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا، قولاً بھی، فعلاً بھی اور سمجھا کر بھی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین، تبع تابعین کے ذریعے اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے کچھ آداب بھی سکھلائے، کچھ احکام بھی نازل فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، تم نے اپنے کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی تم اپنے بات نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین کے خطاب کے ساتھ فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، تم نے اپنے نبی کی مجلس میں اپنی آوازوں کو بھی پست رکھنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی بے ادبی کا مظاہرہ نہ ہو جائے۔
اور جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام اس قدر احتیاط کرنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی آواز کو اس قدر پست کر لیا، اتنا آہستہ بولنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا۔ یہ صحابہ کرام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کا انداز تھا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ مرتبہ، یہ مقام کن شخصیات کو ملا ہے، اس کے حوالے سے علماء نے بہت تعریفیں بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح البخاری کی شرح بھی لکھی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ۔ انہوں نے صحابی کی تعریف نقل کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس تعریف کو میں صحابی کے لائق سمجھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صحابی وہ شخصیت ہے، صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو، اور اس کی جو ملاقات ہے اگرچہ ایک لمحے کی بھی ہو، وہ نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہو، نہ ہی وہ آپ کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہوا ہو، نہ ہی وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی لمبی مجلس کا اہتمام کیا ہو۔ فرمایا صرف جس نے ایک لمحہ اپنی آنکھوں سے اس شخصیت کا دیدار کر لیا، وہ صحابی شمار ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے زمانہ تو پایا ہے لیکن وہ آنکھوں سے نابینا ہے، تو اس کی یہ معذوری نہیں گنی جائے گی، بلکہ اس کا موجود ہونا ہی اس کو صحابیت والا شرف اور درجہ دے گا۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں بڑا اختلاف کیا جاتا ہے۔ اہل بیت میں چند لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے، کچھ کو ان میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ذرا سنیے اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، بیوی اور بچے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اس وقت دو گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو نکال دو، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو نکال دو۔ یہ دونوں موقف غلط ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی روح سے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور آپ کی احادیث مبارکہ کی روح سے حسنین کریمین، بیٹی فاطمہ اور داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے سیاق و سباق میں ازواج مطہرات کا تذکرہ کرنے کے بعد، انہیں آسمانوں سے نصیحت دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، ان سے رجس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور یہاں اگر اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات نہیں ہے تو کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت تطہیر سے مراد اہل بیت ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے اپنے اہل کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا انہ لیس من اہلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کی بیوی کے بارے میں تذکرہ کیا تو کہا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کا جب بھی تذکرہ کیا ہے تو اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب احادیث کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اہل بیت میں سے شامل کیا ہے۔ آیت مباہلہ نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ کو، حسنین کریمین کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی چادر میں لپیٹتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے واقعہ افک جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی، اس میں کچھ صحابہ بھی شامل تھے، ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے موقع پہ یہ اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، تم میں سے کون مجھے اس شخص کے بارے میں مدد کرے گا کہ جس نے میری اہلیہ کے اوپر الزام لگایا ہے۔ وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کا لفظ اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور حسنین کریمین بھی اہل بیت میں شامل ہیں، بیٹی فاطمہ بھی اہل بیت میں شامل ہے اور داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب تمام صحابہ کرام اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النمل کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ نے سلامتی بھیجی ہے اپنے ان چنے ہوئے لوگوں پر۔ محدثین مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ انبیاء ہوا کرتے ہیں اور انبیاء کے بعد وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی صحبت نصیب کرتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور نیک لوگوں پر بھی سلامتی ہو۔ ان نیک لوگوں سے مراد مفسر قرآن حضرت عبدالسلام بن بٹوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کرام ہیں۔
نیک لوگوں سے مراد انبیاء کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مسند احمد میں ایک بہت پیارا ان کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا، اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہترین دل کے طور پہ پایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے اپنی نبوت کے لیے، اس کو مبعوث کرنے کے لیے، رسالت کی ذمہ داری دینے کے لیے جس دل کا انتخاب کیا، ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں سے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد جب ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر ساری دنیا کے لوگوں میں سے اگر بہترین دل پایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں کو پایا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فجعلہم وزراء نبیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، اپنے نبی کا معاون بنا دیا، اپنے نبی کے اوپر جان قربان کرنے والا بنا دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی کرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین کا جو زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ جس زمانے کی گواہی آمنہ کے لال نے دی ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، ان کے لیے تو اتنی ہی بات کافی تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لا تمس النار من رآنی، جس آنکھ نے مجھے دیکھا اس کو آگ کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا، وہ آنکھ جہنم میں داخل ہی نہیں ہو سکتی جس آنکھ نے مجھے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت تھی۔ فرمایا اور رآ من رآنی، جس نے میرے صحابہ کو بھی دیکھ لیا اس کو بھی جہنم کا دھواں نہیں لگ سکتا، اس کو جہنم چھو نہیں سکتی، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے میرا زمانہ پایا یا میرے صحابہ کا زمانہ پایا۔ یہ لوگ اس قدر مبارک اور پاکیزہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نظر کو آسمان کی طرف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، یہ جو ستارے نظر آتے ہیں یہ آسمان کے لیے امن کی علامت ہیں۔ جب یہ ستارے نہیں رہیں گے تو تب آسمان کے اوپر وہ چیز آ جائے گی جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اصحابی امنۃ، کہ میرے صحابہ جو ہیں اس زمانے کے لیے امن ہیں، اب جب میرے صحابہ نہیں رہیں گے تو پھر لوگوں کے لیے وہ وقت آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صحابی کا اس دنیا میں ہونا امن کی علامت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمانے کا بہترین لوگ قرار دیا ہے کہ یہ لوگ
جب تک اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں امن ہے۔ جب یہ نہیں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد پھر مختلف قسم کے فتنے آئیں گے اور لوگ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفتح کے آخر میں ایک بہت پیاری آیت نازل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ساتھ ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے جب کفار کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو سخت ترین ہوتے ہیں، رحماء بینہم، جب وہ آپس میں ہوتے ہیں تو رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں جو کفار کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو سخت ترین ہوتے ہیں، اور جب آپس میں ہوتے ہیں تو رحم دل ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والذین معہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بہت دیا۔ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں انہوں نے وقت گزارا۔ پھر فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت، اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بہت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ پھر فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دلی سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے رحم دل تھے، ان کی سخاوت کے قصے مشہور ہیں۔ پھر فرمایا کہ تراہم رکعان سجدا، میرے صحابہ کے وصف کا یہیں پر بس نہیں، جب بھی میرے صحابہ کو دیکھو گے رکعان سجدا، یا رکوع کی حالت میں ہوں گے یا سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت ہے، صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ جنہوں نے بھی اصول اور عقائد کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے صحابہ سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے تناظر میں ایک باب باندھا ہے، اس باب کا انہوں نے نام رکھا ہے کہ آیت الایمان حب الانصار، انصار صحابہ سے محبت کرنا یہ آدمی کے ایمان کی علامت ہے۔ اور اس کے تناظر میں جو حدیث ذکر کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، وآیت النفاق بغض الانصار، اگر انصار سے بغض رکھا جائے تو اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ تو ایمان کی نشانیوں میں، ایمان کی علامتوں میں صحابہ کرام کی محبت شامل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ اللہ اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کی طرف کسی چیز کو ملامت نہ کرنا، ان کو اپنا ہدف ملامت نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، اور جو میرے سے بغض رکھے گا گویا وہ اللہ سے بغض رکھے گا، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے حوالے سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ معصوم تھے، لیکن اگر بتقاضۂ بشریت ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں، وقت کم ہے، قرآن کی آیات کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ معصوم صرف انبیاء ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کی تمام اگر کوئی غلطی ہے، کوئی لغزش ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں تک فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا
اللہ نے ان کو اپنے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ تو آج اگر کوئی صحابہ کے ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے، صحابہ کے آپسی معاملات کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے۔ اس سے صحابہ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج اگر دیکھا جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے رسول کی شریعت میں سے کسی حدیث کو لینا ہے تو اس کے لیے اس حدیث کا جو راوی ہے وہ اہل بیت میں سے ہونا لازمی ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کی جو زندگی ہے اس کو دو حصوں میں دیکھا جاتا ہے، ایک اس کی گھر کی زندگی ہے، ایک اس کی باہر کی زندگی ہے۔ گھر کی زندگی کے لیے گھر والوں کی گواہی مانی جائے گی، لیکن باہر کی زندگی کے لیے اس کے یاروں کی گواہی مانی جائے گی۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل طور پہ دیکھا جائے، آپ کی سیرت کو مکمل سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو ہمیں گھر والوں کی گواہی کی بھی ضرورت ہے اور یاروں کی گواہوں کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر رات کے معاملات، تہجد کی نماز کو اگر دیکھنا ہے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث قابل اعتبار ہوگی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو دیکھنا ہے، آپ کے قضاء کو دیکھنا ہے، آپ کے فیصلوں کو دیکھنا ہے تو یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی معتبر ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم جب ساری چیزوں کو دیکھیں گے، سارے صحابہ کی گواہی کو دیکھیں گے، تب جا کے ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مکمل تصویر ہمیں نظر آئے گی۔ پھر کوئی چیز ہم سے اوجھل نہیں رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان، جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، آپسی کے اختلافات بھی تھے، انفرادی اختلافات بھی تھے، سیاسی اختلافات بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتولین کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے آپس میں اختلافات بھی تھے، گروہ بھی بن چکے تھے۔ لیکن کسی بھی محدث نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے حضرت معاویہ بن سفیان سے حدیث نہ لی ہو۔ اس نے حضرت علی سے حدیث لی ہے تو اس نے حضرت معاویہ بن سفیان سے بھی حدیث لی ہوگی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھنا ہے تو ہمیں ہر صحابی کے حوالے سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ صحابی، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام سے اللہ نے حسن کا، اچھی چیز کا، اچھے بدلے کا، جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی فقیہ بھی یہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی جو فضیلت ہے اس کو مانا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، پھر اس کے بعد پیتر پہ باقی صحابہ ہیں۔ لیکن کسی بھی صحابہ کی عظمت کا مقابلہ دوسرے صحابہ سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس آنکھ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس آنکھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کی محبت یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اور اس کے اوپر عمل ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، لوگ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے پہ تلے ہیں۔ لوگ اس حوالے سے سمجھتے نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کا ایمان ہی اگر دیکھا جائے تو وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کا خاندان، یہ لوگ کس طرح ایمان لائے؟ ان کا ایمان بھی مثالی، ان کی جو معاملات تھے وہ بھی مثالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔